بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کی سختی اور غفلت کا علاج کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، جنہوں نے بہشتی زیور لکھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل سخت ہو گیا ہو اور اللہ کی یاد میں لگنے کے بجائے گناہوں کے تقاضوں سے پریشان کرتا ہو، یعنی دل میں سختی آ گئی ہو، جس کو عربی زبان میں قساوہ کہتے ہیں، تو ایسے دل کی اصلاح کے لیے حدیث شریف میں ایک نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ان سے ایک عورت نے کہا کہ اے میری ماں، آج کل میرا دل نماز میں قرآن شریف کی تلاوت میں نہیں لگتا، دل سخت ہو گیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، روزانہ موت کو یاد کرو، میری موت آ گئی ہے، اہل و عیال، اچھے اچھے کپڑے، شاندار مکان، سب چھوٹ گیا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ بی بی آئیں اور کہا کہ اے میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، میرا دل اللہ سے لگ گیا، دل کی سختی دور ہو گئی، اب نماز میں بھی مزہ آ رہا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں حضرت مولانا اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل سخت ہو گیا ہو، گناہ نہ چھوٹتے ہوں، خدا کا خوف نہ معلوم ہوتا ہو، گناہ کے تقاضے سے پاگلوں کی طرح گناہ کی طرف بھاگتا ہو اور اسے اپنی عبدیت اور مخلوق کے ہونے کا بھی احساس نہ ہو کہ میں کس کا بندہ ہوں، میرا کوئی مالک بھی ہے، ایسے پاگلوں اور سخت دل والوں کے لیے عجیب و غریب علاج بیان فرمایا جو 100% مفید ہے۔ انشاءاللہ تعالی چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی اس علاج کو کرے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا، اللہ سے جڑ جائے گا اور نفس و شیطان سے کٹ جائے گا۔ وہ علاج کیا ہے؟ روزانہ جب سونے لگیں تو 5 منٹ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو بلا لیا، موت آ گئی، ہماری روح نکل گئی، سب لوگ مجھ کو نہلا رہے ہیں، نہلانے کے بعد کفن لپیٹ رہے ہیں، اس کے بعد لوگ مجھے قبرستان لے جا رہے ہیں، میرے ماں باپ، بیوی بچے، کاروبار، شاندار قالین، شاندار کپڑے اور سونے چاندی کے زیورات سب چھوٹ گئے، مجھے قبرستان میں لے جا کر قبر کے گڑھے میں ڈال دیا اور کئی مٹی ڈال کر سب چلے گئے اور میں یہاں بے حال پڑا ہوں۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والے، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، کوئی بھی تمہارے ساتھ قبر کے اندر نہ آیا، سب نے چھوڑ دیا، نہ اماں کام آئی، نہ ابا، نہ شوہر کام آیا، نہ بچے، قبر میں تنہا پڑے ہو۔ اب قبر میں سوالات ہو رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ پھر مقارہ کرو کہ قیامت کا دن آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب پیش ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے عورت، تو نے اپنی جوانی کو کس طرح استعمال کیا، اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کیا، نماز پڑھتی تھی یا نہیں، روزہ رکھتی تھی یا نہیں، نامحرم اور غیر مردوں سے پردہ کرتی تھی یا نہیں؟ اگر عمل اچھا ہوا تو جنت ملے گی اور اگر عمل خراب ہوا تو فرشتے گھسیٹ کر دوزخ میں داخل کر دیں گے، سارا عیش ناک کے راستے میں نکل جائے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم یہاں چند روز کے لیے آئے ہیں، خدا کے لیے اپنی جانوں پر بھی رحم کریں اور آپ بھی کریں، چند دن کے عیش کو مت دیکھو، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو دیکھو جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے راستے پر چلائے۔ روزانہ اپنی موت کو یاد کرو۔ ایکسیڈنٹ میں ایک عورت جوان تھی، اس کا انتقال ہو گیا، ایسی کتنی جوانیاں قبر میں سو رہی ہیں، لہٰذا یہ مت سوچو کہ جب میں بڈھی ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا پھر ہی اللہ تعالیٰ مجھے بلائیں گے اور پھر ہی جنت ملے گی، یہ محض حماقت ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ بچپن میں بھی موت دیتا ہے، جوانی میں بھی موت دیتا ہے اور جس کو جس وقت چاہے بلا لیتا ہے۔ حرم شریف میں ایک مدرسہ سولتیہ ہے، اس کے محتم کے سگے بھائی 45 سال کی عمر تھی، چائے پی رہے تھے، کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا، بالکل صحت مند تھے، چائے پیتے پیتے ایک گھونٹ پیا، چائے کی پیالی ہاتھ سے گر گئی اور انتقال ہو گیا۔ اس لیے ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھو، اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ ہماری ہدایت کیا کرتے ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کس گھڑی۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کس وقت بلا لے، کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم لوگ اتنے دن تک جئیں گے، لہٰذا یہ سوچنا کہ جب بڈھے ہو جائیں گے یا جب بڈھی ہو جاؤں گی تب ہم خوب حج اور عبادت کریں گے۔ لیکن میری باؤں، بہنوں اور بیٹیوں، جب آپ گوشت منگاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں کہ بڈھے بکرے کا گوشت لانا یا کہتی ہیں کہ جوان بکرے کا گوشت لانا؟ میری بات ذرا غور سے سننا، بتاؤ زندگی کا کون سا حصہ بہتر ہے، جوانی یا بڑھاپا؟ زندگی کا کون سا زمانہ اچھا ہوتا ہے،
जवानी का तो अल्लाह और रसूल का कौन सा तोहफ़ा देना चाहते हो, जवानी का या बुढ़ापे का? शर्म आनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह और रसूल के लिए क्या सोचा हुआ है कि जब बुढ़े हो जाएंगे, आँखों पर 11 नंबर का चश्मा लगेगा, कमर झुक जाएगी, कोई नानी अम्मा बन जाएगी, कोई नाना अब्बा बन जाएगा, उस वक्त बुढ़ापे में खुदा को याद करने का सोचा हुआ है। बड़ी नाशुक्री की बात है। खुदा ने हमको आपको जवानी दी है, उसे अल्लाह पर फ़िदा करो, शक्लों पर मत जाओ, बुत परस्ती से तौबा करो, ये फ़ानी चीज़ें हैं। आपने देखा है जो लड़की 16 साल की है कभी नानी बन जाएगी? क्या 11 नंबर का उसे चश्मा लगेगा? मुंह में दांत नहीं रहेंगे, झुकी झुकी चलेगी। ऐसे ही लड़कों का भी हाल है। आज जो 16 साल के 18 साल के अच्छे लगते हैं, कुछ दिन के बाद उनके गाल चिपक जाएंगे, दांत बाहर आ जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे और 11 नंबर का चश्मा लग जाएगा और बड़े मियाँ हो जाएंगे। लिहाजा ज़ाहिरी हुस्न पर मत जाओ, अपने अल्लाह को याद करो। कब्र में जिस वक्त अजाब शुरू होगा, गुनाहों के सारे मज़े नाक के रास्ते से निकल जाएंगे। जलती हुई दिया सिलाई हो या गरम तवा हो, आप उस पर उंगली रखें तो पता चल जाएगा। नहायत बेफिक्री की बात है कि हम अजाब से ना डरें, जबकि खबर देने वाला सादिक और अमीन है, जिसकी सदाकत की गवाही दुश्मन भी देते थे। इसलिए अल्लाह ताला के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस पर ईमान लाओ और यकीन करो। जैसे एक मछली दरिया से बाहर निकल के देख आए कि शिकारी लोग हमें शिकार करने आए हैं, उनके साथ जाल भी है और चाकू छुरी भी है। मछली जिसने ये सब तमाशा देखा, उसने वापस आकर पानी में मौजूद दूसरी मछलियों को सब बता दिया कि देखो, दरिया के बाहर शिकारी लोग आए हैं, ज़रा होशियार रहो, उनके पास तुम्हें फांसने के लिए जाल भी है और चारा भी है, छुरी और चाकू भी है। अगर तुम उनके जाल में चली गई या उनका चारा खा लिया तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे, फिर चाकू से तुम्हारी बोटियां बनाएंगे, फिर तेल गरम करके तुमको आग में तलेंगे और 32 दांत तुम्हारी एक एक बोटी को खाएंगे और तुम्हारी हड्डियों को बिल्ली कुत्ते चबाएंगे। मछलियाँ कहती हैं कि ये हमें बेवकूफ़ बना रही है, चारा खाओ और ऐश करो। यहाँ ना कोई जाल नज़र आ रहा है, ना छुरी चाकू है, ना शिकारी है, ना आग है। मछलियाँ बेफिक्र हो गईं और इस बेफिक्री के आलम में वो चारा भी खा लिया जो शिकारियों ने कांटे पर लगाया था। जब शिकारी ने उनको पकड़कर बाहर निकाला, तब यकीन आया कि वो मछली तो सही कह रही थी। शिकारियों ने इन मछलियों को काट कर बोटियाँ बना दी, फिर तेल पकाकर उनके कबाब बना दिए। उनको पका रहे हैं, फिर उनको 32 दांतों से चबाया, उसके बाद बिल्लियाँ कुत्ते उनकी हड्डियाँ भी चबा गए। अब पता चला कि वो मछली सही कह रही थी, लेकिन अब ईमान लाने से कुछ फ़ायदा नहीं। अगर बगैर देखे बात मान लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। चुनांचे जिन्होंने इस मछली की बात मानी वो महफूज रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये सारी बातें बता दी हैं। हमें उन पर ईमान लाना चाहिए और अपनी बेफिक्री की ज़िंदगी से निकल कर क़यामत के दिन और अपनी मौत को याद करना चाहिए, ताकि हमारी इस दिल की सख्ती ख़त्म हो जाए। जज़ाकल्लाह।